نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کتاب العلم کا باب نمبر 47 ہے۔ باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ تمہیں صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 125 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں قیس بن حفص، جن کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے، اور یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر 5 مرتبہ آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بین انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خریب المدینہ تھی، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی ویران جگہ میں چل رہا تھا۔ وہو یتوکا علی عصیب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھڑی کے سہارے چل رہے تھے۔ فمر بنفر من الیہود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چند یہودیوں کے پاس سے گزرے۔ فقال بعضهم لبعض، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، سلوہ عن الروح، اس سے روح کے متعلق سوال کرو، پوچھو۔ قال بعضهم، ان میں سے بعض کہنے لگے، لا تسألوہ، ان سے سوال نہ کرو ایسا۔ لا یجیہ فیہ بشیء تکرہونہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان سے سوال کرو جس کی جام وہ ایسی بات کہیں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ قال بعض کہنے لگے لنسألنہ، ہم ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ فقام رجل منہم، ان یہودیوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا، یا ابا القاسم، ابو القاسم، الروح، روح کیا چیز ہے؟ فسکتا، پس آپ خاموش ہو گئے۔ فقلت، میں نے سمجھا، میں نے کہا، انہ یوحی الیہ، کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ فقوم، تو پس میں کھڑا ہو گیا۔ فلما انجلا عنہ، جب آپ سے وحی کی کیفیت ختم ہوگی، فقال، آپ نے فرمایا، ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتوا من العلم الا قلیلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے مالک کا حکم ہے اور انہیں بہت کم علم عطا کیا گیا ہے۔ ہی قال العامش یا کذا فی قراءتنا، عامش نے کہا ہماری قرات میں ایسا ہی صیغہ غیب کا استعمال ہوا ہے۔ اب اس آیت سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا مقصد شان نزول نہیں ہے، صرف بتلانا اتنا مقصد ہے کہ ہمارا علم جو ہے نا، اتنا نہیں کہ ہم اس پر غرور کریں، تکبر کریں، فخر کریں۔ جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، جن چیزوں کا ہمیں علم ہے، ان سے بہت زیادہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو غیب صرف اللہ ہی جانتا اور کوئی نہیں جانتا۔ اب لفظ روح قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جبریل کے لیے وجہ سے نزل بہ الروح الامین، قرآن مجید کے لیے بھی کذالک اوحینا الیک روح من امرنا، اور تیسرا فنفخنا فیہ من روحنا، انسانی روح، اور اس سے مراد اس سوال میں بھی انسانی روح مراد ہے۔ اب اس روایت کے آخر میں امام اعمش کی قرات کا ذکر ہے، انہوں نے اس کو غیب کے صیغے سے پڑھا ہے۔ اصل میں امام اعمش کے ایک شاگرد عبد الواحد اسی طرح نقل کرتے ہیں، جبکہ متواتر قرات جو ہے وہ خاتم کے صیغے کے ساتھ ہے، جیسے قرآن میں ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو حضرت اعمش کے بقیہ شاگردوں نے جمہور کی قرات کے مطابق ہی نقل کیا ہے۔ امام سیوطی نے قرات کی چند اقسام ذکر کی ہیں، متواتر، مشہور، احاد، شاذ، موضوع اور مدرج۔ تو انہوں نے قرات شاذ کے سلسلے میں امام اعمش اور یحییٰ بن وفاب کا حوالہ ہی دیا ہے، یعنی ان کی قرات شاذ ہوتی ہے۔ وما اوتوا من العلم لفظ نہیں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ متواتر قرات ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتانا یہاں پر مقصد ہے کہ ہمارا علم بہت تھوڑا ہے، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنے علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی علمی مسئلہ پیش آ جائے تو کسی سے پوچھنے میں ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے، خوشی سے بندہ پوچھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔